اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36۔ اور 4 مہینے حرمت والے ہیں یعنی اس کے اندر نیکیاں زیادہ کرنا، برائیوں سے دور رہنا ہے۔ سال کے 12 مہینے اور 4 مہینے حرمت والے اور 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک ہے رجب۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں ظلم مت کرو، نیکی کے کام کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 مہینے میں مت کرو بقیہ میں کر سکتے 8 مہینے میں، ایسا نہیں ہے، یعنی ہمیشہ برائیوں سے بچ کے رہنا ہے، نیکیاں کرنی ہے۔ بس کچھ چیزیں ہیں جس کی اہمیت زیادہ ہے، جیسے مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور راتوں کے لیے سردار کون سی رات ہے؟ شب قدر، لیلۃ القدر، بڑی رات ہے۔ تو سب کا ایک ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ کچھ مسلمان جو کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ذکر ہے؟ بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان آ گئی ہے، کیونکہ ہم اور آپ دین کو آتھینٹسٹی کے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کو تو لیتے ہیں، اگر نوٹ ہے اور نوٹ میں گاندھی جی کے آنکھ میں اگر چشمہ نہیں ہے تو وہ نوٹ ہم اور آپ لیں گے؟ یہ بھائی آنکھ میں چشمہ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں لیتا۔ اور نوٹ کو گننے کے لیے ہم اور آپ مشین لا کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جس دین پر، دھرم پر، کوئی چیز لینے پر جو ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اور آپ نے کبھی چیک کیا قرآن و حدیث پر اے بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ بس جس نے بھی بول دیا لے لیے۔ تو 22 رجب کے اندر جو مسئلہ ہے اصل وہ یہ ہے کہ 22 رجب جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور صحابہ سے جن کو دشمنی ہے، جن کو نفرت ہے، تو ایسی چیزیں گھڑ کے لائیں گے ہی۔ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس دن کی مناسبت سے، 22 رجب کی مناسبت سے نظر و نیاز والی کوئی بھی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے رجب کا مہینہ اور ہم مسلمان۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ مغرب کی نماز کے بعد یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ جتنے بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں الحمدللہ سب لوگوں کو 4 انعام مل گیا۔ حدیث صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا حدیث نمبر 2699، چاہے بھائی ہو یا بہن ہو یا بچے ہوں، کوئی بھی ہو، 4 انعام مل گیا الحمدللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کا گھر مسجد ہے، اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں اور سناتے ہیں، یعنی قرآن کا ہی درس چل رہا ہے۔ آج اگر درس قرآن کے نام پر لوگوں کو بلایا جائے
تو 2-3 لوگ آئیں گے، مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، اچھا ہی نہیں لگا، تو چٹک مٹک تھوڑا نمک مرچ والا ٹاپک چاہیے، تو درس قرآن کے نام پہ لوگ نہیں آتے۔ جلال الدین قاسم صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ کہیں پر درس قرآن کہ قرآن کا درس ہو رہا، لوگوں کو بلایا گیا تو 1-2 لوگ آئے یا 2-4 لوگ آئے بس۔ یعنی اللہ کی کتاب سننے کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ سنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو کوئی اللہ کی کتاب کی مجلس میں بیٹھے گا اس کو 4 انعام مل گیا۔ سکون ہی سکون ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ نمبر 3، فرشتوں نے پر بچھا دیا ہے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیں، اس سے اور بڑا انعام کیا ہوگا؟ اور نمبر 4، ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں، ہم گناہ گاروں کا نام فرشتوں کے سامنے لے رہے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کا نام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے لے لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہوگا؟ تو فائدہ ہی فائدہ ہے دینی مجلس میں آنے کا۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن کی مجلس سجائیے، اور قرآن سے اور حدیث سے جڑے رہیں گے تو بدعت و خرافات سے دور رہیں گے۔ ہر طرف قرآن کا درس شروع ہو جائے، آپ لوگ خود بولیے بھائی قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، تو شرک و بدعت پنپیں گے ہی نہیں۔ جہاں قرآن سے لوگ دور ہیں، حدیث سے لوگ دور ہیں، وہاں دیکھ لیجئے شرک ہے۔ سنت سے دور ہو گئے تو بدعت آ گئی۔ تو یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور نیا سال بھی الحمدللہ شروع ہو گیا 2026۔ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یعنی ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ہم اور آپ دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی عمر 60 سال ہے اور وہ 11 سال کا ہو گیا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ بڑھتا چلا جائے گا، نہیں، وہ گھٹتا جا رہا ہے اور قریب جا رہا ہے موت کے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور مہینوں کی گنتی جو ہے وہ عربی حساب سے ہے۔ ہمیں اور آپ کو عربی کے کچھ ہی مہینے یاد ہیں، شاید ہی پورا مہینہ یاد ہو، الا ماشاء اللہ۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب۔ کتنے لوگ بولتے ہیں رجب؟ کتنے لوگ بولتے ہیں رجب؟ اور رجب المرجب، وہ بہت یاد ہے کتنے لوگوں کو؟ شعبان المعظم، اللہ اکبر۔ رجب، شعبان، رمضان، کتنے لوگ کیا بولتے ہیں؟ رمضان۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ عربی کے کچھ مہینے یاد ہیں الحمدللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ تو یاد ہی ہے الحمدللہ۔ کچھ مہینے کھانے پینے کے حساب سے بھی یاد ہے۔ رمضان کا تو سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ اور رمضان میں افطاری کا بھی ٹائم سحری کے ٹائم سے زیادہ یاد ہے۔ افطاری کا ٹائم سحری کے ٹائم سے زیادہ یاد ہے، سب کو یاد رہتا۔ اور امام صاحب کو خود چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بولتے ہیں امام صاحب 1 منٹ اور گھٹ گیا یا 1 منٹ اور بڑھ گیا، یعنی اتنا ٹائم ٹیبل فکس رہتا، کوئی حساب نہیں۔ یہ رجب کا جو مہینہ ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی وقت سے مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36۔ اور 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی اس کے اندر نیکیاں زیادہ کرنا، برائیوں سے دور رہنا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4662، ابو بکرہ نفع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے آج اسی پر آ گیا ہے جس زمانے میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ پھر آگے کہا سال کے 12 مہینے اور 4 مہینے حرمت والے اور 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک ہے رجب و مضر، مضر قبیلے کا رجب۔ یہ مضر قبیلے کا رجب کاہے کہا؟ اصل میں عرب کے اندر ایک قبیلے کا نام مضر، یعنی وہ لوگ رجب کے مہینے کی عزت اور تعظیم بہت کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اسی لیے ان لوگوں کا نام اس کے اندر آ گیا ہے۔ آگے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں ظلم مت کرو، نیکی کے کام کرو،
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 مہینے میں مت کرو بقیہ میں کر سکتے 8 مہینے میں، ایسا نہیں ہے. یعنی ہمیشہ برائیوں سے بچ کے رہنا ہے، نیکیاں کرنی ہے. بس کچھ چیزیں ہیں جس کی اہمیت زیادہ ہے. جیسے مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے. اور راتوں کے لیے سردار کون سی رات ہے؟ شب قدر، لیلۃ القدر، بڑی رات ہے. تو سب کا ایک ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. رجب کا جو مہینہ ہے قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں بس اتنا ہی ذکر آیا ہے کہ وہ احترام والا مہینہ ہے. لیکن کچھ مسلمان جو کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ذکر ہے؟ بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان آ گئی ہے، کیونکہ ہم اور آپ دین کو آتھینٹسٹی کے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا کو تو لیتے ہیں. اگر نوٹ ہے اور نوٹ میں گاندھی جی کے آنکھ میں اگر چشمہ نہیں ہے تو وہ نوٹ ہم اور آپ لیں گے؟ یہ بھائی آنکھ میں چشمہ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں لیتا. اور نوٹ کو گننے کے لیے ہم اور آپ مشین لا کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن جس دین پر، دھرم پر، کوئی چیز لینے پر جو ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اور آپ نے کبھی چیک کیا قرآن و حدیث پر بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ بس جس نے بھی بول دیا لے لیے اور آج وہی چل رہا ہے. مولانا لوگوں کو لوگ بولتے ہیں یہ بدھو لوگ ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے. اور برادر لوگ دعوت کا کام بہت کر رہے ہیں، کیونکہ آگے وہ موٹی موٹی کتاب رکھے ہوئے ہیں اور ریفرنس یاد کیے ہوئے ہیں. وہ عربی کا عین نہیں جانتے، چاہے وہ قرآن کا کاف نہیں جانتے، چاہے وہ حدیث کا ہا نہیں جانتے، چاہے وہ مدرسے کا میم نہ جانتے ہو، لیکن بڑھ کے مولانا ہے. کئی لوگ ہم لوگوں کو برادر لوگوں کی ویڈیو بھیجتے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ مولانا صاحب جو غترا اور جبہ والے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے. میں بولا بھائی میں تو نہیں جانتا کہ یہ مولانا صاحب ہیں، ہاں برادر ضرور ہیں. تو مولانا لوگوں کو بھی آپ لوگ سنیے، ہے کہ نہیں؟ لوگ مولانا لوگوں سے بیزار ہو گئے ہیں. یوں نہیں، کچھ بتاتے ہی نہیں، آپ ہٹ کے ذرا بولتے ہی نہیں. اور بریانی، مرغ مسلم، چٹپٹا ہمیشہ ہونا. دال نہیں چلتا بھائی، سبزی نہیں چلتی، ہمیشہ نئے اسٹائل کا ہونا. قرآن اور حدیث میں نئی چیز کہاں سے لائیں گے؟ تو وہ صرف بک رکھ کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے کچھ نوجوان اسی چکر میں. تو یہ بدعت جو پنپ رہی نا، اسی لیے کیونکہ ہم اور آپ علماء سے دور ہیں. مسئلے مسائل ان سے پوچھتے نہیں، عمل کرتے نہیں، کوشش کرتے نہیں، اور اپنے دماغ کے حساب سے کسی کی بھی ویڈیو سنتے رہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، جو ہمارے سماج میں بدعت خرافات ہے، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا پڑے گا کہ سنت کا رواج ہو اور بدعت کا خاتمہ ہو. آج کل لوگوں کو یہ بہت فکر ہے. کیا فکر ہے؟ سرکار ایسی ہے. کیا فکر ہے؟ مہنگائی بڑھ گئی. کیا فکر ہے؟ نوکری نہیں مل رہی ہے. کیا فکر ہے؟ کل کیا ہوگا. کیا فکر ہے؟ کارڈ ہے کہ نہیں، راشن کارڈ، یہ کارڈ وہ کارڈ، کل کیا کھائیں گے، سب کو فکر ہے. یہ فکر نہیں ہے کہ سنت مردہ ہو رہی ہے، بدعت پنپ رہی ہے، یہ فکر نہیں ہے. بے نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ فکر نہیں ہے. یہ فکر نہیں. کوئی بتا دے ہمیں فکر ہے. قرآن کی طرف لوگ آئیں، یہ فکر نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں. حدیث کی طرف لوگ آئیں، یہ فکر کہاں ہے؟ فکر ہے. تو مہنگائی بڑھ گئی، اس کی فکر ہے. سنت مردہ ہو رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے. میرے بھائیو، فکر کیجئے اور فکر کو جگاتے رہیے. اپنا کام ہے کوشش کرتے رہنا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مولوی صاحب کو رکھتے ہیں اس کام کے لیے کہ بھائی اتنے لوگ نئے ہوئے کہ نہیں ہوئے. ارے بھائی، نئے کرنا ان کا کام ہے کیا؟ ہم پرانے ہی بچے رہیں تو بہت غنیمت ہے. قرآن اور حدیث پر ہمارے بچے ہی قرآن حدیث پر ہیں تو بہت ہے. دوسرے کی گارنٹی لے رکھی ہے ہم نے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی. کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ اسلام لائے. نوح علیہ السلام کی بیوی خود اسلام نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں لائی، تو کسی کی گارنٹی ہے کیا؟ لوط علیہ السلام کے گھر میں اسلام لانے والے نہیں ہیں، لیکن فرعون کے گھر میں اسلام لانے والی ہے.
تو اللہ کس کو کیا ہدایت دے کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم اور آپ سر پھوڑ نہ کریں. اپنا کام ہے حکمت کے ساتھ بول دینا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، بہترین ڈیبیٹ اور مناظرے کے ساتھ بلائیے. تو اپنا کام ہے بول دینا. لیکن یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم دل کسی کا پھاڑ دیں، دل کسی کا چیر دیں، بلکہ دل میں اتر جائیں، دل سے نہ اتریں. آئیے کچھ بدعت و خرافات ہے اس پر رد بھی کرنا ہو تو پیارے انداز سے کہ سانپ مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ہمارے اور آپ کی حالت کیا ہے؟ لاٹھی ٹوٹ جائے چلے گا، سانپ نہ مرے. سانپ مرے نہ مرے لیکن لاٹھی توڑ لیتے ہیں ہم اور آپ جھگڑا کر کے. میرے بھائیو جھگڑے کا وقت نہیں ہے. پیارے انداز سے اپنی بات رکھنی ہے، مانے یا نہ مانے. آئیے دیکھتے ہیں کچھ چیزیں اپنے یہاں ہیں. عربوں کے یہاں زمانے جاہلیت میں چیز تھی کہ وہ لوگ رجب کے مہینے میں خاص طور پر جانور ذبح کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے، خود کھاتے تھے. تو روٹی اور بوٹی کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے. کچھ ملے نہ ملے لیکن روٹی اور بوٹی برابر ملنی چاہیے. تو اس مہینے کو ان لوگوں نے خاص کر لیا تھا اور سمجھتے تھے کہ یہ کرنا زیادہ اچھا ہے. تو اسلام کے اندر کہا گیا، صحیح بخاری کتاب العقیقہ حدیث نمبر 5473، اس کے اندر کیا کہا گیا؟ لا فرع ولا عطیرہ، کہ فرع نہیں ہے عطیرہ نہیں ہے. یہ فرع کا مطلب کیا ہے؟ فرع کا مطلب ہے کسی بھی جانور کا پہلا بچہ، چاہے وہ بڑا جانور ہو چھوٹا جانور ہو، اس کو غیر اللہ کے لیے بتوں کے نام سے ذبح کر دیا جائے، اس کو فرع بولتے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نہیں کر سکتے ایسا، ہم نہیں کر سکتے. اور عطیرہ کہا گیا رجب کے مہینے میں جانور ذبح کر کے بتوں کے نام سے لوگوں کو کھلانا. اسلام میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذبح کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے نام پہ کرنا ہے. اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الضحایا حدیث نمبر 2830، نبیشہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا ہم لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرتے تھے، تو کیا ابھی ہم اور آپ کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کر سکتے ہیں ابھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا پوچھتے ہوئے ایسا کہ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ذبح کرو جس مہینے میں بھی چاہو ذبح کر سکتے، کوئی حرج نہیں. پھر آگے کہا اور اللہ کے لیے نیکی کرو وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ. اس حدیث پر غور کیجئے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ رجب کے مہینے ہی میں ذبح کرو، جس مہینے میں چاہو ذبح کرو، اللہ کے لیے کرو، نیکی کرو. تو کچھ لوگ اس حدیث سے بھی بولتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کریں گے تو زیادہ فائدہ، کیونکہ سوال یہی تھا کہ ہم رجب کے مہینے میں ایسا کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ رجب کے مہینے ہی میں کرو، بھلا جس مہینے میں کرنا چاہو کرو، لیکن اللہ کے لیے کرو، نیکی اللہ کے لیے کرو. تو میرے بھائیو اللہ کے لیے کسی بھی مہینے میں ذبح کر سکتے ہیں جانور، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو کوئی ایسی جگہ پہ جانور ذبح کرے جہاں پر زمانے جاہلیت میں یا کوئی بت ہو جس کی پوجا ہوتی ہے یا پھر عید منائی جاتی ہے، یہ دو سوالات ہیں کہ جہاں عید منائی جا رہی ہے، عرس منایا جا رہا ہے، کیا وہاں لے جا کے کرنا صحیح ہے کیا جانور ذبح کرنا؟ تو ایک حدیث پر غور کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 3313، ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بوانا مقام پر، بوانا ایک جگہ ہے، میں بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، میں نے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، تو کیا میں اپنی نظر پوری کر لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے ٹھیک ہے چلے جاؤ کر لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوالات پوچھے، وہ دونوں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی بت تھا؟
हल कान फ़ीहा वस्रुन मिन औसान जाहिलियत युअबद, कोई बुत था जिसकी पूजा की जाती थी? तो उसने कहा नहीं। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हल कान फ़ीहा ईदुन मिन आयादिहिम, क्या वहाँ कोई ईद है जो मनाई जाती थी, कोई मेला ठेला लगता था? तो उसने कहा नहीं। तो देखिए जानवर भी किस जगह पे ज़बह करना है, कैसे करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया। अगर मेले ठेले की जगह है, अगर गैरुल्लाह की इबादत होती है तो वहाँ नहीं कर सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औफ़ी बिनज़रिक, जाओ अपनी नज़र पूरी कर लो, क्योंकि ये दोनों चीज़ नहीं पाई जा रही है। तो मेरे भाइयों, रजब के महीने को ख़ास करते हुए जिन लोगों ने ये बना लिया कि इस महीने में ज़बह करेंगे, फ़लाँ जगह पे करेंगे तो सही रहेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है या अल्लाह खुश हो जाएंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह नहीं कर सकते, गरचे हम बिस्मिल्लाह पढ़ के ही ज़बह करें, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ही हम ज़बह करें। लेकिन अगर जगह गलत है, वहाँ उर्स मेला ठेला है, ईद है, सही नहीं है। कोई किसी ज़माने जाहिलियत में बुत की पूजा होती थी, वो सही नहीं है, नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, रजब के महीने की मुनासिबत से जो लोग जानवर को ज़बह करते हैं उनका ऐसा करना सही नहीं। इसी तरीके से एक चीज़ और है जो अपने समाज में आप लोग देखते होंगे, वो चीज़ पाई जा रही है, वो ये है सलातुर रगाइब। सलातुर रगाइब मतलब रजबी नमाज़ें, यानी रजब के महीने में कुछ ख़ास नमाज़ों का एहतमाम होता है, चाहे वो 27 रजब को हो या शुरू में हो या बीच में हो या आखिर में हो, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल मौज़ूआत में इसका ज़िक्र करते हुए कहते हैं, यानी घड़ी हुई चीज़ें जो बयान की गई है कि लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई रजब के महीने के पहले जुमरात का रोज़ा रखकर फिर जुमा की रात को 12 रकत पढ़े, अगर कोई ऐसा एहतमाम करता है और उसके बाद उसके अंदर 3 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ता है और 12 मरतबा 12 बार वो सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है, तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर सूरह इखलास सूरह नंबर 112, और इसको कुल हुवल्लाहु अहद हम और आप बोलते। पूरे कुरान मजीद में 2 ही सूरह ऐसी है कि उस सूरह का नाम तो है लेकिन अंदर में उसका नाम ही नहीं है, अंदर में नाम नहीं है लेकिन उसका बाहर नाम है। लेकिन पूरे कुरान मजीद में जितनी सूरतें 2 को छोड़कर, पूरे कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? 114। 114 में 112 जो है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं पर उसका नाम मिल जाएगा। जैसे अल बकरा गाय, तो उसमें उसका जिक्र है। लेकिन 2 सूरतें ऐसी है पूरे कुरान मजीद में कि उसके अंदर उसका नाम नहीं है लेकिन फिर भी उसका नाम है, अंदर नाम नहीं लेकिन बाहर उसका नाम है। बता सकते हैं वो दोनों सूरतें कौन सी है? फंस गए, मौली साहब भी फंस गए थे। मौली साहब से एक साहब ने पूछ लिया, एक बड़े मौलाना साहब ने, कि आप बताइए 2 सूरह ऐसी है कि अंदर उसका नाम नहीं लेकिन बाहर उसका नाम है। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जानता हूँ। तो आलिम की यही निशानी है, अगर नहीं जानते हैं तो कहेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जालिम की निशानी यह है, ब्रदर लोगों को देखिएगा, आस्क मी, मे आई हेल्प यू, मुझे सब मालूम है कि नहीं? आप जो भी सवाल पूछो मैं जवाब दे सकता हूँ। तो लोग क्या बोलते हैं, मौलवी लोगों को आता ही नहीं। फलाने साहब को देखिए, ब्रदर को हर सवाल का जवाब दिए जा रहे हैं, और ये बोलना कि मैं नहीं जानता हूँ ये भी आधा इल्म है, ये पता है आपको? तो मैंने कहा मौलवी साहब मुझे पता नहीं है। अरे अब मुझे तो लगना चाहिए यार, मैं तो मदीना शरीफ से पढ़ के आया और मुझे पता नहीं है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से पूछा गया लगभग 40 सवाल, 40, उसमें से 4 का ही जवाब दिए, 36 का देवे नहीं किए। तो मेरे भाई वो सवाल जवाब हैंडल करना उतना आसान नहीं है, क्वेश्चन आंसर। लेकिन आज जो क्वेश्चन आंसर ले ले, आस्क मी कहे, तो हम समझते हैं यही सबसे बड़ा मौलाना है, और आगे किताब रखे रहे, फ़ोटो उसकी चलाते रहे, वीडियो बनाते रहे। भाई मौलवी लोग भी काम कर रहे हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ही लोग बताइए, मैं आप लोगों का इम्तिहान नहीं लेना चाह रहा हूँ। 2 सूरह ऐसी है कि अंदर नाम नहीं लेकिन बाहर नाम है, उसमें से एक सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, और दूसरी सूरह फातिहा। फातिहा के अंदर अल फातिहा अंदर है लिखा हुआ,
نہیں، لیکن باہر اس کا نام ہے الفاتحہ۔ تو پورے قرآن مجید میں یہ 2 صورتیں ایسی ہے جو باہر نام والی ہے، اندر نام والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ سب کی جانکاری رکھنا ضروری ہے۔ تو قرآن سے جڑیے گا تو سب ٹینشن فری ہو جائے گا، حدیث سے جڑیے گا سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اس لیے سیکھیے، اور سیکھنا بند تو جیتنا بند، ہمیشہ سیکھتے رہیے، اور سیکھنے میں کوئی عمر سیما نہیں ہے۔ میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، کتنے لوگ بولتے ہیں کہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا، میرا نواسا ہے، میرا پوتا ہے، میں کیسے قرآن سیکھوں؟ صحابہ کرام 70 سال 80 سال 60 سال 50 سال میں ایمان لاتے تھے، اور وہ لوگ قرآن سیکھتے تھے۔ تو بزرگوں کے بھی محفل لگنی چاہیے، سیکھیے، اس کا فائدہ ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا نماز سے فارغ ہو کر یہ پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ پھر اسی طرح 70 بار یہ پڑھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کہاں سے لوگ لے آئیں پتہ نہیں، ہم مولوی صاحب کو بھی کہاں سے ڈھونڈ کے لانا پڑتا، یہ سب بتانا پڑتا۔ تو یہ حدیث جو ہے گڑی ہوئی ہے، کہاں سے لوگ گڑھ لیے پتہ نہیں، 12 رکعت پڑھنے کی، اور اس کو لوگ سنا بھی رہے ہیں۔ تو بچنا ضروری ہے ایسے۔ اگر آپ کو صحیح جانکاری رہے گی تو کوئی بھی آپ کو بیوقوف بنا نہیں سکتا ہے، ورنہ الو سیدھا کر سکتا ہے۔ آئیے رجب کی مناسبت سے ایک دعا بہت مشہور ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے، اور رمضان کے مہینے میں بھی برکت دے۔ بہت مشہور ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2346، لیکن یہ ضعیف روایت ہے، صحیح نہیں ہے۔ زائدہ بن ابی الرقات کہتے ہیں، زائدہ بن ابی الرقات کے بارے میں آیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا تقریب التہذیب میں 1986 ضعیف، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، منکر الحدیث کہا ان کے بارے میں، یہ عدم یونیک چیز بیان کرتا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ سب چیزوں کی جانکاری کیا ہوگی جب آپ صحیح عالم سے جڑیے گا، اوتھینٹسٹی دیکھیے گا، تب آپ کو صحیح جانکاری ملے گی۔ پھر اسی طریقے سے رجبی روزے بھی اپنے یہاں بہت فیمس ہو گئے ہیں۔ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا، شروع میں رکھے، بیچ میں رکھے، آخر میں رکھے، اور رکھنے والی جو حدیثیں بیان کی جاتی ہے لوگوں کو ابھارنے کے لیے، ایک یونیک چیز آپ کو بتا دوں، جس میں نمبر والا کام رہے کہ اتنا کرو تو اتنا نمبر، تو سمجھ جائیے یہ پھینک رہا ہے، سمجھ جائیے کہ یہ پھینک رہا ہے اور چورن بیچ رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو لینا ہے کہ نہیں لینا؟ آپ دیکھیے، ایک نے پھینک دیا بنا کے، ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب 1000 سال روزہ رکھنے کے ثواب، 1000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے، ایسا چورن پھینک رہا ہے۔ 2 دن روزہ رکھنے کا ثواب 2000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اللہ اکبر۔ 3 دن روزہ رکھنے کا ثواب 3000 سال کا ثواب ہے بھائی، چاہے اتنے دن زندہ رہے نہ رہے، یعنی رہے بھی نہیں لیکن پھر بھی مل رہا ہے۔ 7 دن روزہ رکھنے کا ثواب، جہنم کے 7 دروازے بند، کھلیں گے ہی نہیں۔ جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ 7، لہا 7 ابواب، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 44، کہ جہنم کے 7 دروازے، 7 دروازے بند ہو گئے۔ 7 دن روزہ رکھ لیے رجب میں، تو جس نے 8 روزے رکھے جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ جہنم میں کتنے ہیں؟ 7۔ جنت کے کتنے ہیں؟ 8۔ صحیح بخاری کتاب بدل خلق حدیث نمبر 3252۔ اب دیکھیے کیسے کیسے جوڑ دیا۔ اگر ہم اور آپ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ واہ کیا یونیک معلومات ہے، مولوی لوگوں کو تو یہ سب پتہ ہے ہی نہیں۔ لیکن کچھ علماء بریانی بھی ہے، کچھ علماء حقانی ہے۔ علماء حقانی کو پکڑیے، علماء بریانی کو نہ پکڑیے گا۔ علماء حقانی کو پکڑیے گا تو آپ کو بات صحیح سمجھ میں آ جائے گی، جہاں علماء بریانی کے پیچھے پڑیے گا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے علم کس سے سیکھ رہے ہیں، کس کی ویڈیو سن رہے ہیں، یہ سب پتہ ہونا ضروری ہے۔ علماء سے جڑ کے رہیے، اور اپنے امام صاحب سے اور جڑ کے رہیے۔ اپنے لوگ کیا رہتا، نہیں وہ بڑھ کے مولانا ہے تو وہ چھٹکے مولانا ہے، گھر کی مرغی دال برابر ہے نا۔ گھر کی مرغی دال برابر بھی نہیں، اگر پانی برابر بھی ہو جائے تو بہت ہے، پانی برابر بھی ہو جائے تو بہت ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں، پردیسی مولوی اور دیسی مرغی، نہیں سمجھے، سمجھانا پڑے گا۔
परदेसी मौलवी और देसी मुर्गी, समझे कि नहीं समझे? देसी मुर्गी जो मिलती है, देहाती मुर्गी, वो खाने में बड़ी अच्छी होती है। तो देसी मुर्गी और परदेसी मौलवी, क्या है लोगों का फलसफा? अपने वाले अच्छे नहीं लगते। जी नहीं मेरे भाइयों, सीखिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आइए और मैं बता दूं आपको कि एक और गढ़ी हुई हदीस है रोज़े के ताल्लुक़ से। 3 दिन रोज़ा रखे तो पूरे महीने रोज़े का सवाब, 15 दिन रोज़ा रखे तो अल्लाह अपनी रज़ा लिख देता है कि मैं राज़ी हो गया, सिर्फ 15 दिन रोज़ा रखे। रमज़ान का रोज़ा रखते ही नहीं, यहाँ देखिए कितना उभारा जा रहा है। रमज़ान में भी हम और आप बहुत होशियार, एक पहला रख लिए, एक बीच वाला रख लिए, एक आखिर वाला रख लिए। भाई ऐसा क्यों किया? अरे मौली साहब मैंने रमज़ान के महीने को बांध दिया है। कैसे बांध दिया भाई? पहला रख लिया और आखिर वाला रख लिया, भाग के कहाँ जाएगा? पूरा बधा हुआ है। वाह अरे वाह, रमज़ान का कोई रखता ही नहीं है और ये सब की इतनी फजीलत। तो अल्लाह के लिए ये सब चीज़ें जो सही हैं वो सब सीखिए तो फ़ायदा होगा। फिर इसी तरीके से रजब के महीने में 2-3 चीज़ और रह गई, वो बयान करना। एक है 22 रजब का मसला, रजबी कूड़े। 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक के नाम का कूड़ा, यानी नज़र नियाज, नज़र नियाज करना। जो भी उनके नाम की नज़र नियाज करेगा, जो मांगेगा उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। और अगर मुराद पूरी नहीं हुई तो कहाँ से गढ़ के ले आए हैं? हाथ उनका गरिबान में सीधा डाल देने का, भाई हमारी मुराद पूरी नहीं हुई। मेरे भाइयों, 22 रजब से इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह का क्या लेना देना? क्या लेना देना? उनकी पैदाइश तो 8 रमज़ान 83 हिजरी है और उनकी वफ़ात 15 शव्वाल 148 हिजरी है। 22 रजब से उनका क्या लेना देना? वो 22 रजब को न पैदा हुए हैं न दुनिया से गए हैं। ये 22 रजब की जो रस्म है, कोडे वाली रस्म, ये अपने इंडिया से निकली हुई है, अपने भारत देश से। और 1906 का मसला है। रामपुर के नवाब थे हामिद अली, शिया नवाब थे हामिद अली। हामिद अली अपनी एक दाश्ता से, एक लेडीज से नाराज़ हो गए। तो उस लेडी ने मनाने के लिए क्या किया? कुछ दास्तानें, अजीब दास्तान चीज़ें किसी से गढ़वा ली, लिखवा ली। अमीर मीनाई का नाम सुने होंगे, उनके लड़के हैं खुर्शीद मीनाई। उन्होंने एक किताब लिखी दास्ताने अजीब, और उसी के अंदर इमाम जाफ़र सादिक के नाम का ये सब जो कोडा है वो लिखा गया कि नज़र नियाज करने से मुराद पूरी होती है। उस वक्त से वो राइज है और ये सब रस्म चली आ रही है। कभी हमने और आपने सोचा? आप खुद सोचिए, इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह वो कभी कहेंगे कि मेरे नाम की नज़र नियाज करो, मुझसे मांगो, मैं मुराद पूरी करता हूँ? किस किताब में लिखा हुआ है? उन्होंने कहा है कि मैं मुराद पूरी करता हूँ, औलाद देता हूँ, बिगड़ी बनाता हूँ, कोई बता दे? परेशान हाल की परेशानी दूर करता हूँ, कोई बता दे? अब आप बताइए, अल्लाह की रहमत को कोई रोक सकता है? सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 2, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बादी। अल्लाह अपनी रहमत जिसके लिए खोल दे, दुनिया की कोई ताकत उस रहमत को रोकने वाली नहीं है। और अल्लाह अपनी रहमत को रोक ले, कोई है दे दे किसी को? बिल्कुल नहीं। तो हमारा और आपकी तौहीद मजबूत होनी चाहिए। तौहीद अगर मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत हमें और आपको हिला नहीं सकती है। और एक बात याद रखिएगा, नज़र जो है एक इबादत है, यानी मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये कर लूँगा। नज़र इबादत है और ये अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं। तो जो कोई इधर उधर करता है गड़बड़ी है। कुछ लोग क्या करते हैं, मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैं बकरा काटूंगा और मदरसे में बच्चों को खिला दूंगा। वाह रे वाह, ये बकरा काट के ही खिलाने वाली नज़र थोड़े ना है भाई। ये भी नज़र मानिए कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं मदरसा बना दूंगा, मस्जिद बना दूंगा। मेरा ये काम हो गया तो पानी का नल लगा दूंगा, मैं नमाजी हो जाऊंगा। पहले ही बेनमाजी अगर हैं तो कुछ अच्छी चीज़ के मानिए जो हमेशा चले। सिर्फ खिलाने ही से मसला हल होगा। और रस्म वाली चीज़ एक और याद रखिएगा,
رسم والی چیز میں ایک پوائنٹ یاد رکھیے، اس میں ہر مہینے میں کھانا ہے، دیگ ضروری ہے. صرف رمضان کا مہینہ ایک چھوٹ گیا، اس میں دیگ کا کچھ مل ہی نہیں رہا دن میں کرنے کا. بقیہ ہر مہینے میں کہیں نہ کہیں دیگ ہے ہی، پیٹ ہے ہی، کھانا کھلانا ہے ہی، ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ہے. رمضان میں نہیں ہے اور دن میں نہیں ہے. اب دیکھیے کیا ڈھونڈ کے لائیں گے پتہ نہیں، ورنہ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بنا رکھا ہے. اور ہم اور آپ بھی سیدھے سادے لوگ ہیں، اس پر غور ہی نہیں کرتے ہیں. تو 22 رجب کے اندر جو مسئلہ ہے اصل وہ یہ ہے کہ 22 رجب جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. اور صحابہ سے جن کو دشمنی ہے، جن کو نفرت ہے، تو ایسی چیزیں گھڑ کے لائیں گے ہی. تو کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی وہ ساتھ دے رہے ہیں. تو میرے بھائیو، اس دن کی مناسبت سے، 22 رجب کی مناسبت سے نظر و نیاز والی کوئی بھی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. ایک چیز اور ہے اپنے یہاں کہ رجب کے مہینے میں عمرے زیادہ ہو رہے ہیں. لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے، تو اس مہینے میں اگر عمرہ کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. اور ٹورس والے سب بھی ہم کو بھانپ گئے ہیں، ہم کو سمجھ گئے ہیں. ٹورس والے کیا کرتے ہیں، وہ صرف کھانے کی پلیٹ دکھاتے. ہمارے یہاں 10 آئٹم تو آپ کے یہاں 10 آئٹم، میرے یہاں 20 آئٹم. مکہ اور مدینہ میں عدم حرم کے قریب کیا ہے، قریب ہوٹل، اتنے ڈسٹینس میں. واہ رے واہ، ایک کھانا ایک قریب ہونا. آپ کو پتہ ہے ہم اور آپ کھانے کے لیے جاتے ہیں، کھانا یا نہیں ملتا ہے. کسی کو فکر نہیں ہے کہ میرا عمرہ سنت کے حساب سے ہو جائے. سب کو فکر ہے میرے عمرے میں ہوٹل ہے کہ نہیں ہے، سب کو فکر ہے کھانا اچھا ہے کہ نہیں. تو ٹورس والے بھی ہوشیار ہے، وہ کھانے کی ویڈیو بنا کر خوب ڈالتے ہیں اور ایسا چونا لگا دیتے فری میں عمرہ ہو، فری میں لے گیا اور گردن کٹوا دیا. جانتے ہیں چونا کیسے لگتا ہے؟ فری میں لے جا کے بولے ایسا کرو نا، فری میں لے گئے ہیں تو سب بوڑھی عورت کو بھی گلے میں سونے کا ہار پہنا کے وہاں سے لاتا ہے. کسٹمر آفیسر جو بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھی ماتا یہ سونے کا یہ ہار گلے میں، تو آپ جھوٹ کہاں بولیں گے، عمرہ کر کے آ رہے ہیں. بولے وہ ٹور والے نے پہنا دیا ہے، پہنایا ہے، وہ ٹوپی پہنایا ہے، ادھر آ جائیے. ارے سب کے گلے میں سونے کے ہار. وہ آ رہے واہ، ٹور والا بھی ہوشیار ہے، کم میں لے جاتا مروا دیتا ہے. یہ بسکٹ لے جاؤ، یہ کرو وہ کرو. کتنے بھولے بھالے ہیں ہم اور آپ. میرے بھائیو، عمرہ اچھا ہو جائے اس کی فکر کیجئے. کھانا اچھا نہ ملے چلے گا، دور جتنا رہیے گا، جتنے چل کے آئیے گا اتنے زیادہ ثواب. تو آئیے رجبی عمرے کے تعلق سے 2-4 حدیثیں لیتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1255. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیا. تو پھر وہ خود کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ سے پوچھا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا؟ بولے نہیں کیا. بولے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو آپ کے کمرے حجرے روم کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کہنا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کیا. تو وہ خود کہتی ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. تو یہ کیسے بھول گئے؟ اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں. اب یہاں غور کیجئے، پہلے کی لیڈیز کیسی تھی؟ ان کو حدیثیں یاد ہے، قرآن کی آیتیں یاد ہے. آج آپ میں سے کوئی آدمی بتا دے کہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ ہے، میری بیٹی حدیث کی حافظہ ہے. شوق نہ ہمارے اندر ہے نہ ان کے اندر ہے، الا ماشاء اللہ. اب کبھی کبھی تو حافظ قرآن بیٹوں کو بنانا فیشن ہو گیا ہے. فیشن کے لیے مت بنائیے، اللہ کے لیے بنائیے بھائی، اللہ کے لیے. اللہ کے قرآن کا حافظ ہے، اللہ کے لیے، فیشن کے لیے نہیں. اور ایک چیز اور بتا دوں، تراویح میں بھی بڑا مسئلہ ہو گیا. سب کو شیخ سدیسی چاہیے، سب مسجد والے کو. رے بھائی کہاں سے اچھی آواز لائیں گے؟ وہ آواز اللہ کی طرف سے بھائی. علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہ آپ اگر قرات سن لے تو بولے کتنی خراب لگتی ہے. تو اللہ ہر ایک کو ہر چیز نہیں دیتا.
قرآن پڑھ رہے ہیں نا بھائی, بہترین آواز ہونا. اور ایک خرابی اور بتا دوں, برا نہ مانیے گا, کہیں کہیں پر تو چل رہا ہے کہ جو جتنا زیادہ امام صاحب روئے وہ اتنے اچھے امام صاحب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے رونے کے لیے, اور کہاں پر روتا ہے؟ انہ لا یذل من والیت پر آمین بولتا ہے. رے بھائی یہاں آمین تھوڑے نہ ہے, کہاں پر آمین بولا جا رہا ہے. اور امام صاحب رلاتے, اور خاص طور پر اسپیشل لائٹ بن کر کے رونے والے کو بلایا جاتا اور سب روتے, مانا سمجھے نہ سمجھے روتے جا رہے ہیں. اور جو جتنا زیادہ رلایا وہ اتنے اچھا قاری صاحب ہے, چاہے قرآن یاد رہے نہ یاد رہے. یہ قوم کہاں جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے رو کے ایسا کرنے کا. تو دیکھیے مناسبت, تو انہوں نے یاد دلایا لیڈیز نے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ عبداللہ بن عمر جو بولتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کیا وہ بھول گئے ہیں, وہ خاموش سنتے رہے کہ ہاں ان کو یاد ہے. تو پتہ چلا حدیث کے مسئلے میں لیڈیز بھی بہت آگے تھی. ہم اور آپ بھی حدیث سے شوق پیدا کریں. اپنے یہاں حدیث کمپٹیشن کہاں ہوتا ہے؟ صرف بچوں کا ہو رہا ہے, جوان کا کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ بوڑھوں کا کیوں نہیں ہوگا؟ لیڈیز کا کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن کمپٹیشن, اپنے یہاں قرآن کمپٹیشن ہے, کرکٹ کمپٹیشن ہے نا, وہ سب کچھ کمپٹیشن ہے. شعر و شاعری ہے, محترمہ بھی آ رہی ہیں. قرآن کمپٹیشن نہیں ہے, حدیث کمپٹیشن نہیں ہے. کب ہوگا؟ تو یہ سب یاد رکھیں گے تو فائدہ. تو جب اچھے پڑھنے والے لوگ پیدا ہوں گے تب نہ ایسی چیزیں جو کوئی بھول جائے گا تو یاد دلائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں. صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1253, 4 عمرے کیے ہیں بس. اللہ اکبر, صرف 4 عمرے, اور 3 عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے ہیں. ایک بھی عمرہ رجب میں نہیں کیا ہے, اور 1 عمرہ حج کے ساتھ کیا ہے. 4 ہی عمرے ہیں. آج ہمارے اور آپ کی حالت کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1211, کتنے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں دیکھیں معلوم نہیں ہے. تو جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر اپنا عمرہ کر لیا, ٹکلا بنا لیے, پھر آ گئے مسجد عائشہ, مسجد عائشہ سے پھر احرام باندھے, پھر جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں. یہ ان کی طرف سے تو 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 ان کی طرف سے, ایک ہی خرچ میں 50 اور 100 عمرہ کر کے آ رہے ہیں. پورے سر کو خون کر کے آ رہے ہیں. ہوگا عمرہ؟ معلومات حاصل کیجئے, کوئی پوچھتا بھی نہیں. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4607, کتاب السنہ میں حدیث نمبر 4607. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. یعنی یہ حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے عدم یہ ہے کہ ایسے فتنے کے دور میں ہم کیسے رہیں, کیا کرنا چاہیے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, کان نہا موعظۃ مودعین, ایسا خطبہ تھا لگ رہا تھا یہ الوداعی ہے, یعنی آپ دنیا چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں. وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون, آنکھیں بہہ گئی اور دل ہلنے لگے. اب یہ تاثیر اللہ پیدا کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ تو جان بوجھ کے ہلاتے ہیں, نمک مرچ لگاتے ہیں, غلط چیز اس کے اندر ڈالتے ہیں, ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا ایفیکٹ کیسے پیدا کرنا, میں نے مثالیں بھی آپ کو دے دی. کبھی بھی موت سے ڈرانے کا نہیں, اللہ سے ملنے کا شوق دلائیے کہ ہماری اور آپ کی ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے. موت کو یاد کرانا ہے, ڈرانا نہیں ہے. کس نے کہا موت سے ڈراؤ؟ تو ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, ایسا لگا. تو ایک پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ لگ رہا ہے جدائی کا وقت ہے, کچھ کیجیے. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ, میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, سننے کی اور اطاعت کرنے کی, گرچہ تمہارا کالا کلوٹا غلام ہی امیر کیوں نہ ہو. آج اپنے یہاں امیر کی اطاعت نہیں ہے, ہم لوگ خود ہی امیر ہیں, جتنے آدمی ہیں سب امیر ہیں. سب کو متولی بننے کا شوق ہے, مسلی بننے کا شوق نہیں. اللہ ماشاء اللہ سب متولی بننا چاہتا ہے. اور مسجد کے اندر تو امام صاحب کے لیے سب متولی ہیں, بیچارہ امام اکیلا مسلی ہے. برا نہ مانیے گا, آپ کے امام صاحب نے ہم کو کچھ نہیں کہا بھائی, کلیئر بات. ایک جگہ ہم نے ایسی تقریر کی, حدیث سنائی, تو ایک صاحب امام کے پیچھے پڑے ہوئے تو پوچھ لیا کہ امام نے کچھ کہا ہے کیا؟ رے بھائی انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے, جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں. امیر کی اطاعت,
काला कलूटा गुलामी क्यों ना हो, या पहले ही आपको नहीं चुनना चाहिए था, और जब चुन लिए तो पूरी बात। फिर आगे कहा बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ रहेगा उस वक्त क्या करोगे, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा वअज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़ व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। एक और दूसरी हदीस में कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। देखो जब फितने का ज़माना आए, इख्तिलाफ बहुत पैदा हो जाए, मेरी सुन्नत को पकड़ के रखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हर चीज़ में, और खुलफ़ाए राशिदीन जो चारों हैं उनकी सुन्नत। तो क्या चारों ने भी रजब के महीने में सब चीज़ किया है क्या जो मैंने बताया? न कूड़ा का मसला है, न 27 रजब का मसला है, शब मेराज का, जबकि उनसे ज़्यादा नबी से मोहब्बत कौन करने वाला हो सकता है? साहबे कराम से ज़्यादा, खुलफ़ा राशिदीन से ज़्यादा हम और आप मोहब्बत करने वाले हैं, सल्फ़ सालिहीन से ज़्यादा हम और आप मोहब्बत करने वाले हैं, चारों इमामों से ज़्यादा हम और आप मोहब्बत करने वाले हैं दीन से। तो मेरे भाई हो, सुन्नत को पकड़ के रखना है एकदम दाढ़ से। ये दाढ़ देख रहे हैं, यह दाढ़ है, एकदम पकड़ के रखना है। इख्तिलाफ के ज़माने में आप अकेले क्यों नहीं है, लेकिन आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले उम्मत थे। पूरा शहर गंदगी से भरा हुआ है, तो शहर को बुरा भरा बोलिएगा या अपने पाँव में जूता पहन लीजिएगा? शहर में अगर गंदगी है तो पाँव में जूता पहनिए और निकल जाइए। तो इख्तिलाफ के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तो सुन्नत को आम कीजिए हर चीज़ में, और सुन्नत अपने अंदर पैदा कीजिए, दूसरे के अंदर मत देखिए। पहले अपने अंदर कि मैं छोटी छोटी सुन्नत पर अमल करता हूँ कि नहीं करता हूँ। हम और आप दूसरे के अंदर झांकते रहते हैं, और ख़ास तौर पर मौली साहब लोगों में बहुत ज़्यादा झांकते हैं। अरे मौली साहब पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, अच्छा मौली साहब की दाढ़ी इतनी छोटी क्यों है, तो इंची टेप ला के नापिए काहे छोटी है, और आपकी छोटी रहेगी चलेगा? वाह रे वाह, वाह रे वाह। अपनी फिक्र कीजिए कि हमारे ऊपर कितनी सुन्नत जिंदा है कि नहीं? तो कोई भी मसला हो, सुन्नत को पकड़े रहिए, आप अकेले क्यों ना हो, नर्वस कभी नहीं हुई है। तो यही हदीस इख्तिलाफ के ज़माने में, बिदत के ज़माने में है, सुन्नत को पकड़ने के लिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको छोटी छोटी सुन्नत पर भी अमल करने वाला बनाए, बिदात व खुराफात से अल्लाह दूर रखे। मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, उर्दू को माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन पैगाम ख़राब नहीं है, पैगाम को ले लीजिएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज़ में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। गज़्ज़ा के मुसलमानों के अल्लाह तू काफ़ी हो जा। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको तो लग रहा है और रहम, लेकिन तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ज़ालिमों को तू पकड़ ले, मज़लूमों के लिए सहारा बन जा, तू ही सहारा बन सकता है। फिर इसी तरीके से जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे, इनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे अपनी रहमत से अता कर दे, जिनकी शादी नहीं हो रही है अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल दे, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात व खुराफात से दूर रखे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।